نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج کی دور تفسیر و سیرت کی چھٹی کلاس میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں ہم سورہ عنکبوت کے تیسرے رکوع کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے کچھ واقعات اور کعبہ معظمہ کی تعمیر کے متعلق اور یہ کتنی مرتبہ کعبہ معظمہ تعمیر ہوا، یہ باتیں ہم جانیں گے۔ اب ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید کھول لیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ جی فآمن له لوط، اتنی جد و جہد کے بعد، اتنے جتن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کون ایمان لائے؟ فآمن له لوط، ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام، جنہیں بعد میں اللہ پاک نے نبوت بھی عطا کی اور شام کی 2 بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وقال انی مہاجر الی ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ابھی اپنے رب کی طرف، رب کے حکم کے مطابق ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ جو اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، ہجرت کر لو، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اور وہ حکمت کیا تھی؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے جو غلبہ دیا وہ حکمت، اور جو ہمارے حکمت کا ظہور ہوا کیسے ہوا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام دیے، یعقوب علیہ السلام دیے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی نسل سے نبوت کو جاری کیا اور کتاب کو جاری کیا، آسمانی کتب کا ذریعہ کا جو ہے سلسلہ ان کے نسل سے جاری ہوا۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بدلہ عطا کیا، اور آخرت میں إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر یعقوب علیہ السلام سے جو ہے پوری جو ہے نسل چلی انبیاء کرام کی۔ یوسف علیہ السلام بھی ان کی اولاد ہیں۔ پھر جو باقی بیٹے تھے ان سے دیگر انبیاء پیدا ہوئے۔ وہ باقی بیٹے اس وقت تو نافرمان تھے، لیکن بعد میں فرما بردار ہو گئے تھے، اور پھر انہی کی نسل سے انبیاء بھی پیدا ہوئے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم فحش کام کرتے ہو، غلط کام، گندے کام کرتے ہو۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ایسے گندے کام کہ تم سے پہلے جہاں والوں میں، جہاں میں کسی نے یہ گندے کام نہیں کیے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم ڈاکہ زنی کرتے ہو اور تم جو ہے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں، اپنی میٹنگوں میں برے کام کرتے ہو۔
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا؟ ان کے پاس وہ لاجواب تھے، دلائل کی روشنی میں بات نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تو کیا کیا انہوں نے؟ فما كان جواب قومه، تو ان کی قوم کا جواب صرف یہی بن پایا کہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين، انہوں نے کہا اللہ کے عذاب کو لے آؤ ہم پر اگر تم سچے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط علیہ السلام جو ہے عاجز آ گئے، دیکھا کہ قوم مان کے ہی نہیں رہتی، کفر کا عذاب کا مطالبہ کر رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، مان نہیں رہی، دین پر نہیں آ رہی، غلط کاموں میں لگی ہوئی ہے، اور جو ہے نشہ، ان گناہوں کا ان پر نشہ چڑھ چکا ہے، چھوٹتے نہیں چھوٹتا، اور بے صبرے ہوئے جاتے ہیں جب بھی ان سے جو ہے گناہ چھوڑنے کی بات کی جاتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی اور جو ہے ان کے مہمانوں کو بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، مسافروں کو نہیں بخشتے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہ تعالی لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب ان فساد پسند قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ وہ لوط علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اب دوبارہ سے تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس تذکرے کو کیا جائے گا، اور جو ہے ان کے اندر جو خامی اور برائی پائی جاتی تھی اس کی بھی وضاحت کرتے چلیں۔ تو جو خرابی پائی جاتی تھی وہ بد فعلی اور بد اخلاقی، اس کو آپ بد فعلی کا نام دیں، بد اخلاقی کا نام دیں، اور ہم جنس پرستی بھی اسے کہا جاتا ہے، اصل وضاحت تو اسی لفظ سے ہوتی ہے، ہم جنس پرستی۔ کیا کیا برائیاں اس قوم کے اندر تھی، ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ قوم کہاں آباد تھی، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اب ان کے کیا آثار پائے جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ان تین گتھیوں کو سلجھائیں گے، ان تین باتوں پر سے پردہ ہٹائیں گے۔ یہ قوم کہاں آباد تھی؟ یہ قوم اردن، فلسطین کے اندر، اردن یہ علاقہ ہے جارڈن آج کل اس کو کہتے ہیں، شام میں، وہاں یہ دو بستیاں آباد تھی۔ قرآن مجید میں تو اس کا نام نہیں ملتا، لیکن جو ہے صدوم اور عمورہ یہ عیسائیوں کی کتابوں سے دونوں قوموں کے نام صدوم اور عمورہ ملے ہیں، اور ابھی یہ اردن اور اسرائیل کی سرحد پہ واقع ہے۔ اصل تو یہ شام ہی ہے، اور دیکھا جائے تو اسرائیل کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ اسرائیل کو الحمدللہ پاکستان تسلیم نہیں کرتا، لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک یہ جو سمندر ہے بحر میت کے نام سے، اس کی بھی عجیب و غریب کہانی آپ کو سنائیں گے۔ اس بحر میت ڈیڈ سی کہلاتا ہے، اس کے ایک طرف اسرائیل ہے اور ایک طرف جو ہے مسلمان آباد ہیں، جو ہے یہ فلسطین میں شامل ہوتا ہے۔ پہلے یہ پورا علاقہ فلسطین میں تھا، لیکن پھر بعد میں عیسائیوں نے پہلے جو مغرب میں قبضہ کیا، مغربی علاقے میں، پھر پورا شمالی حصہ، سب کرتے کرتے انہوں نے پورا جو ہے ایک سمندر کا ایک کنارہ ان کے پاس ہو گیا، سمندر کا دوسرا کنارہ مسلمانوں کے پاس ہو گیا۔ تو بات اب اپنے مقصد کی طرف آتی ہے، اس قوم کے اندر کیا برائیاں تھیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور وہ کس طرح کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کھلا فحش باتوں کا تذکرہ، عورتوں اور مخنثوں جیسے فیشن کرنا، کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں کنگن پہننا، اور جو ہے اللہ معاف کرے، اور ڈرنا چاہیے آج کے مسلمان جو ہے، آج کے نادان مسلمان، آج کے نوجوان مرد کانوں میں بالیاں، گلے میں زنجیر، ہار، ہاتھ میں کڑے، چاندی کے علاوہ دوسرے دھاتوں کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، اور بعض تو اس میں کوئی خاص تاثیر کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں جو کہ کفر سے ملا دینے والا ہے۔ اسی طرح کبوتر بازی، مرغ بازی، ان پر پیسہ لگانا، یہ ساری خرابیاں ان میں پائی جاتی تھی۔
مہمانوں، مسافروں، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، مال بھی لوٹتے تھے، عزت بھی لوٹتے تھے، دھوکہ بھی دیتے تھے۔ اتنی جو ہے اخلاقی گراوٹ کا یہ شکار تھے۔ بہرحال اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام جیسے صبر آزما نبی انہیں ملے، جو اپنی جان جوخم میں ڈال کر ان کو دعوت دیتے رہے، بلند ہمتی کے ساتھ، اعلیٰ ظرفی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے، لیکن ان کی قوم کیا تھی، ماننے کا نام نہیں لیتی تھی۔ پھر اللہ نے جو ہے ان کے لیے عذاب مقرر کر دیا۔ یہ انتہائی زیادہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا نشہ ہوتا ہے اور یہ اتارتے نہیں اترتا، اور جو ہے نا ان کو چھوڑنے کے لیے انتہائی زیادہ صبر و ضبط، ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ شہوت سے منسلک جو بھی گناہ ہیں ان کے بارے میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ گناہ بے لذت ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں لذت ہوتی ہے، تو شاید یہ انہی بے لذت گناہوں میں سے ہیں، با لذت گناہوں میں سے ہیں یہ شہوت سے جو منسلک ہوتے ہیں۔ ان کا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم جنس پرستی کی وجہ سے اللہ پاک نے جو ہے ان کا حلیہ بگاڑ دیا، ان کو ایسا عذاب دیا کہ ان میں سے ایک کو نہ چھوڑا۔ ان پر جو ہے آسمان سے ان پر ان کی بستی پر پہلے زلزلے آئے، پھر جو ہے ان کی بستی کو الٹ کے رکھ دیا، یعنی قرآن میں آتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کے اوپری حصے کو نیچے کر دیا اور نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا۔ یہاں تک کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے سفر نامے میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو ڈیڈ سی ہے اس کا کسی بڑے اوشن سے تعلق نہیں ہے، بڑے سمندر سے تعلق نہیں ہے، چند نہریں بہتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر پانی آ جاتا ہے، اور عام طور پہ پانی کے اندر 6 سے 7% نمکیات ہوتی ہیں، اس کے اندر 22% تقریباً نمکیات ہیں، جس کی وجہ سے کسی جاندار کا اس میں باقی رہنا جو ہے ممکن نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مچھلی میٹھے پانی سے اردن کے نہر سے بہہ کر یہاں آ جاتی ہے تو وہ اس کے اندر آتے مر جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی جو ہے جو فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا کی مثال ہے، اور نیچے سے وہ جب زمین کو اوپر کر دیا تو اس سے یہاں پر سمندر آ گیا، کیونکہ زمین کے نیچے پانی ہے۔ تو اتنا خطرناک عذاب، اور پھر جو لوگ بستی سے باہر تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا، آسمان سے پتھر برسا کر ان کو جو ہے تباہ کیا۔ یہ سارے عذاب جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم پر آئے، زمین کو بھی الٹا کیا گیا، آسمان سے پتھر بھی برسائے گئے، اور نہ جانے کن طرح سے ان کو جو ہے عذاب ہوا۔ آج بھی اس دور میں امریکہ کے اندر ایک شہر ہے شکاگو، وہاں یہ سننے میں آیا ہے کہ ویسے ہی امریکہ یورپ میں ہم جنس پرستوں کے لیے حقوق کی تنظیمیں قائم ہیں، ان کے لیے کلبز بنے ہوئے ہیں، علیحدہ بستیاں بنانے کا انتظام ہے۔ خاص طور پہ یہ شکاگو کے اندر ایک جگہ بتائی جاتی ہے کہ وہاں پر باضابطہ بہت منظم طریقے سے ان گئے گزروں کے لیے نظام قائم کیا گیا ہے، اور ان کے لیے آبادیاں بنائی گئی ہیں جن میں وہ آزادی کے ساتھ اپنی اس غلط حرکتوں میں رہتے ہیں۔ اللہ نے ان پر ایڈز جیسی مہلک اور موذی بیماری بھی مسلط کر دی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اور بالآخر جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا اللہ پاک نے اور ایمان والوں کا، عمل والوں کا اللہ پاک نے اس بیماری سے محفوظ کیا ہے، محفوظ رکھا ہے، اور نہ کے برابر مسلمانوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، بلکہ البتہ کفار میں یہ بیماری جو ہے بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ غلط ذرائع سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو ہے قرآن مجید میں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جس علاقے میں پیش آیا وہ کون سا علاقہ تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیڈ سی کے اس پار جو ہے وہ اسرائیل آباد ہے، اور ڈیڈ سی کے اس پار
یہ جو ہے فلسطین آباد ہے، اسی کے گرد جو ہے یہ اب دو آبادیاں تھیں اور جو ہے جو آباد تھی۔ یہ ڈیڈ سی کا واقعہ کہ یہ جو علاقہ ہے یہ جس کے ایک پار اسرائیل اور ایک پار فلسطین ہے، انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سورہ روم کے اندر جو الف لام میم غلبت الروم کے سے آگے چل کر پورے واقعے میں قوم اور قوم کسریٰ یعنی آتش پرست اور عیسائیوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اسی سال جس سال بدر کی لڑائی بھی ہو رہی تھی مسلمانوں کے اور کفار کے درمیان، تو اس میں بھی جو ہے جو جگہ ہوئی جس جگہ کا اختیار کیا گیا تھا وہ یہی جگہ تھی، وہ ڈیڈ سی والی جگہ تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا مقابلہ ہوگا تو وہ بھی اسی جگہ پر ہوگا۔ اسی سے قریب ایک بحیرہ طبریہ بھی ہے جہاں یاجوج ماجوج کا ایک قوم کا کوئی ایک جو ہے ایک جو بس قوم جو ہے جو جن میں سے جو لشکر آگے ہوگا یاجوج ماجوج کی قوم کا، وہ آئے گا اور اس طبریہ کا پانی پی کر چلا جائے گا، اس پانی پی کر چلا جائے گا۔ جب دوسرا ان کی لشکر کا دوسرا حصہ جب اس طرف پہنچے گا دیکھے گا کہ یہ تو خالی ہو گیا ہے اور یہ سمجھے گے کہ بھائی یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ اس طرح سے جو پہلا لشکر ہوگا وہاں کا پانی چوس کر پی چکا ہوگا۔ کتنا خطرناک ہوگا یہ فتنہ، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس بات پہ بھرپور زور دیا ہے، بتاتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان مورخین نے جب ان لوط علیہ السلام کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے وہاں جو ہے پانی کا تذکرہ نہیں کیا، پانی کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن بہت سارے محققین نے اس بات کی نشاندہی کی ہے جو بعد میں آئے تھے کہ یہ وہی بستی ہے جہاں پہ عذاب آیا تھا۔ پھر حضرت نے تقریباً 5 سے 6 دلائل اس بات پر پیش کیے ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ وہی بستی ہے، یہ وہی پانی ہے، یہ جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ فجعلنا عالیہا سافلہا، کہ ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا۔ تو ہمیں یہ جگہ ویسے تو یہ جگہ عبرت کے لیے ہے کہ آدمی دیکھے کہ ہم نے اللہ پاک فرما رہے کہ ہم نے اس جگہ کو پست کیا ہے، تو وہ پستی اس اعتبار سے بھی ہے کہ دنیا کا سب سے پست ترین علاقہ وہیں پر ہے، اور سطح سمندر سے کسی چیز کی اونچائی یا نیچائی ناپنی ہو تو اس کے لیے سطح سمندر کو شمار کیا جاتا ہے کہ جو واٹر لیول ہے سی لیول ہے اس سے وہ کتنا نیچے ہے یا کتنا اوپر ہے۔ اب سی لیول سے یہ 1300 میٹر نیچے جا کے یہ جو ہے ہمارا بحر میت ہے، 1300 میٹر نیچے جا کر، جس سے یہی بات تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا نیچے ہے۔ اور باقی جو علاقہ اس کے گرد کا ہے وہاں سے بھی گزرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اونچائی سے نیچائی کی طرف کوئی جہاز اتر رہا ہو۔ تو یہ اور حضرت بتاتے ہیں کہ میں وہاں گیا مفتی تقی عثمانی صاحب، اور میں اس کے ساحل پہ کھڑا رہا، اور وہاں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ وہاں کھڑا رہنے کی خواہش پیدا کر رہی تھی، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے وہاں پہ کھڑے رہنے کا دل نہ کرتا تھا۔ جو بات وہاں کھڑے رہنے کی طرف آمادہ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے ایک تو وہ عبرت کا منظر تھا، اس کو دیکھ کر اس کی نشانیاں اس کی یہی بات معلوم ہو رہی تھی اس کی نشانیوں کو دیکھ کر کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ اور دوسری جو بات تھی کہ وہاں سے سامنے اردن کے پہاڑ نظر آتے تھے، اور ان پہاڑوں کے درمیان سے بیت المقدس کے مینارے بھی نظر آتے تھے۔ تو کافی دیر تک انہوں نے جو ہے کوشش کی لیکن کہ ان پہاڑوں کے درمیان سے مینارے نظر آ جائیں، اگرچہ بیت المقدس جانا اب ممکن نہیں رہا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں سے ان کے مینارے دیکھ لیں، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں اس وقت بادل تھے جس کی وجہ سے حضرت کئی زاویوں سے کوشش کرنے کے باوجود نہیں دیکھ پائے۔ اس کے متعلق بھی حضرت نے ایک بڑی عجیب کہانی لکھی ہے کہ
کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہم سے اس قدر ناراض ہے کہ ابھی ہم جیسے صرف گفتار کے غازی بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے جو ہے نا اور جو کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایوبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس جیسے لوگ چونکہ پیدا نہیں ہو رہے، تو ہم گفتار کے غازیوں سے جو ہے اس نے جو ہے رخ موڑنے کو پسند کیا، اور بیت المقدس نے اپنا جو ہے مینارہ دکھانا بھی ہمیں گوارا نہیں کیا۔ جہان دیدہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت نے، جہان دیدہ کے اندر آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اسامہ، اور جو ہے میں نے بحر میت کا بھی اس میں ہے بتایا، آپ کو بحیرہ طبریہ کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اچھا لیکن حضرت اس وجہ سے بھی پریشان تھے، اور اس وجہ سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بات لکھی کہ یہ جو بات انہیں اس مقام پر کھڑے نہ رہنے پر مجبور کر رہی تھی، وہ یہ تھی کہ اگرچہ مسلمانوں کا علاقہ ہے اور یہ جگہ جس مقام پر وہ کھڑے تھے وہ مسلمانوں کے پاس تھی، لیکن سیاحت کے زور پہ اور جو ہے وہ پیسے کی لالچ میں انہوں نے مغربی اقوام کو یہاں آنے کی اور ٹھہرنے کی اور جو ہے سیاحت سیر و تفریح کی بھرپور اجازت دی ہوئی تھی، اور اس کو جس جگہ کو عبرت کا مقام ہونا چاہیے تھا وہ عبرت کا مقام نہیں بلکہ سیر و تفریح کا مقام بن چکا تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہاں پہ چند ریسٹورانٹ وغیرہ کھل گئے تھے، بلکہ بے حیائی اور فحاشی انتہا پر تھی، اور اب بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جگہ پر وہ بے حیائی اور فحاشی انتہا پر ہے، اور جس کی وجہ سے یعنی کسی امریکہ یا لنڈن کا بیچ ہو اس کو آپ دیکھ لیں، یا پھر اس جگہ کا بیچ دیکھ لیں، یہ ڈیڈ سی جو کہ مسلمانوں کے پاس ہے، اس کے کنارے کو، اس کے ساحل کو دیکھ لیں، آپ فرق نہیں محسوس کر سکتے۔ تو ایک طرف ہمارے اعمال کی شامت ہے، دوسری طرف ہم پر آنے والی آزمائش ہے، تو یہ ہم خود اندازہ لگا لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں۔ تو جس چیز میں بات حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کی چل رہی ہے، اور بات یہ چل رہی ہے کہ لوط علیہ السلام پر کیا عذاب آیا، اللہ پاک قرآن مجید میں ان کے مقام کو عبرت کا مقام بتا رہے ہیں۔ واقعہ تو اب بھی بہرحال عبرت کا ہے، لیکن جس مقام کو عبرت کا بتایا گیا ہے وہاں پر عبرت جس طرح حاصل کرنی چاہیے اس کے بجائے وہاں پر جو ہے بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وہاں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں پر کوئی آدمی ڈوبتا نہیں ہے، اس سمندر میں کوئی آدمی ڈوب نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا نمکین پانی ہے، لوگ وہاں بیٹھ کے اخبار پڑھتے ہیں، لوگ وہاں بیٹھ کے پانی کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں، اگر کسی کو تیراکی نہ بھی آتا ہو وہ بھی پانی کے اوپر رہتا ہے اور وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ ناشتہ بھی کر سکتا ہے، اور بہت ساری عجیب و غریب حرکتیں وہاں پہ قائم ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس جگہ کو اس عبرت کا مقام ہونا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ جس قوم نے بے حیائی کو اپنایا اور جو ہے برے کام کیے ان کا آخرکار کیا انجام ہو۔ ان کے اوپر متعدد عذاب آئے۔ دیگر اقوام کے بارے میں جن کو عذاب ہوا، آپ عذاب پڑھتے ہیں ان کی کوئی حد ہوتی ہے، یا آسمان سے کچھ برس جاتا ہے، یا اب یہاں پہ 3 مختلف قسم کے عذاب بیان کیے گئے۔ زلزلہ الگ ہے، اور جو ہے زمین کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا یہ الگ ہے، اور الٹ پلٹ کا ایک مطلب تو یہ بھی بن جاتا تھا کہ پہلے کہ بستی کے اس کے محلات اور ان کے گھر بار کو الٹ دیا، لیکن یہاں زمین کو اٹھا کر الٹا کر کے دوبارہ زمین پہ رکھا جا رہا ہے۔ اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس وجہ سے، اور اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ سمندر، جو بڑا سمندر ہے وہاں سے، جن کو اوشن کہا جاتا ہے اور جن سے سیز جتنے ہوتے ہیں بڑے چھوٹے سمندر وہ منسلک ہوتے ہیں، یہ منسلک نہیں ہے، یہاں پر کچھ نہریں اور اردن کی نہر وغیرہ یہاں سے ہو کر یہاں اس میں پانی آ جاتا ہے۔ اللہ عافیت فرمائے۔ اور اب اس کا پانی اسرائیل نے جو ہے اس کا رخ موڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے اس کا پانی کم ہونے لگا ہے، اس کا پانی اب جتنا تھا اس سے بھی کم ہونے لگا ہے۔ کم ہو یا زیادہ ہو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو عبرت کی بات تھی وہ عبرت کی بات اپنی جگہ رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں سب کو جو ہے دین پر آنے اور دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس قوم کے جو ہے، اس امت کا جو منصب ہے،
اس منصب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک اپنی رضا نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کچھ واقعات آپ کے گوش گزار کریں گے۔ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے دوسرے سفر سے ہم اپنے اس سیرت کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام تشریف لے گئے تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 8 برس تھی۔ پھر دوسری مرتبہ جب تشریف لے گئے اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر کیا، مزاربت کا معاہدہ طے پایا۔ مزاربت کہتے ہیں کہ جب یہ وہ بزنس کانٹریکٹ ہوتا ہے یا وہ پارٹنرشپ ڈیل ہوتی ہے جس میں پیسہ ایک کا ہوتا ہے اور جو ہے محنت ایک کی ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال تھا، سرمایہ ان کا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام میسرہ تشریف لے گئے اور یہ جو ہے وہاں روانہ ہوئے شام کی طرف۔ شام سے مال خریدا بھی، شام میں جو ہے شام سے مال خریدا بھی اور شام میں مال بیچا بھی، کچھ یہاں آ کے بیچا، اور یہاں اس طرح جو ہے یہ تجارت کا سلسلہ قائم ہوا اور بے انتہا نفع ہوا۔ وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے راہب سے ملاقات ہوئی۔ پچھلے سفر میں بھی ملاقات ہوئی تھی، پچھلے سفر میں جس سے ملاقات ہوئی تھی اس کا نام تھا بحیرہ، اور اس سفر میں جس سے ملاقات ہوئی ان کا نام تھا نستورہ۔ ملاقات کے بعد اور انہوں نے بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو پہچان لیا تھا اور بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک امانت و دیانت پر مشتمل نفع بخش تجارت سے فارغ ہو کر دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہوتے دیکھ رہی تھی، اور جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بادل جو ہے سایہ کر رہا تھا، اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پھر ان کا دل ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کافی مائل ہو چکا تھا، اور پھر جب ان کے غلام میسرہ نے تجارتی احوال بتائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، سچائی، صافائی معاملات پر روشنی ڈالی، ان کے عمدہ اخلاق، اعلیٰ ذہنیت، اعلیٰ ظرفیت پر جو ہے کے بارے میں بتایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دل دے بیٹھی، اور انہوں نے جو ہے اپنی سہیلی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اسی طرح جو ہے نا دیگر ان کی طرف سے کہ انہوں نے کوئی شخص مقرر ہوا، آپس میں گفتگو ہوئی اور بہرحال پھر نکاح طے پایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ ابو طالب نے نکاح کے موقع پر یہ الفاظ کہے: اما بعد فإن محمد ممن لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا وإن كان في المال قل فإنه ذل زائل وعارية مسترجعة وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك۔ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرافت، ذہانت، فضیلت اور عقل مندی میں قریش کا کوئی جوان ہمسری نہیں کر سکتا۔ اگرچہ مالی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہیں، لیکن مال ایک عارضی اور ختم ہونے والی چیز ہے۔ یہ خدیجہ بنت خویلد سے اور خدیجہ ان سے نکاح کی خواہش مند ہیں، دونوں ایک دوسرے کو چاہ رہے ہیں اور ان سے نکاح کے لیے تیار ہیں۔ سوق اللیل نامی مقام پر یہ نکاح منعقد ہوا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ ان کے ہاں جگہ زیادہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اور بھی کئی سرداروں نے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن ظاہر ہے اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہوگی، مال وجہ تھی، لیکن یہ نکاح اللہ پاک نے جو ہے مقرر کرنا تھا اور مقرر کیا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو ہے نکاح کی شان کے لیے کہ نصیب میں اتنی بڑی دولت لکھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ تشریف فرما تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کوئی سہیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی۔ دیکھیں انتقال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہیلی تک کا احترام کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، ان سے اچھے سے ملتے تھے۔ تو جب وہ چلی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے تھوڑا چونکہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑی نازک مزاج تھیں اور ان کے جو ہے وہ کیونکہ مزاج میں نزاکت بھی تھی اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ جان بھی دیتی تھی اور ان کے سامنے کسی اور کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ یہ ہوتا ہے اور سوکنوں میں خاص طور پہ یہ بات پائی جاتی ہے، محبت کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو اتنی اچھی ازواج ملی ہیں، وہ بھی جو ہے نوجوان زوجہ ملی ہے آپ کو، آپ وہ ایک بوڑھی خاتون کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، یا عائشہ انہا کانت ما کانت، عائشہ اے عائشہ، خدیجہ بس جو تھی وہ تھی، بس جو وہ تھی بس وہی تھی۔ آپ یہ سمجھیں کہ وہ کہہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَإِنَّهَا كَانَتْ مَا كَانَتْ، خدیجہ جو تھی بس وہ وہی تھی، یعنی کوئی ان کی جگہ نہیں لے سکتا، ان کا ایک اپنا مقام ہے، ان کا ایک اپنا مرتبہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک الگ ان کی ایک حیثیت ہے۔ بہرحال اچھا، اس نکاح کے موقع کو بھی سے ایک بات ہمیں سمجھ میں، اس نکاح سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں شادی کی عمر اور جوانی کی جو عمر ہے وہ 15 سے 40 سال ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 40 سال، اس کے بعد جو ہے آدمی جوان نہیں رہتا، جوانی کا عرصہ بس یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح کیا اور جس خاتون سے کیا اس خاتون کی عمر 40 برس تھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اور اس نکاح کو کب تک رکھا؟ 50 برس تک۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس ہو جاتی ہے تب تک جو ہے یہ نکاح یہ برقرار رہتا ہے اور اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کرتے۔ اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا پاک، صاف اور اعلیٰ جو ہے اور صاف ستھرے، با حیا، پاک دامن تھے، ان میں شہوت پرستی کا شائبہ بھی نہیں تھا، نہ کوئی ایسی سوچ تھی، اور ایسی سوچ کا ویسے ہونا بھی کوئی غلط نہیں ہے، لیکن نبی بہت اعلیٰ مزاج کا ہوتا ہے، اللہ پاک نے انہیں ابدی زندگی دی ہوتی ہے، ان کو ان سے وہ کام لینا ہوتا ہے جس میں بقا لکھی ہوئی ہے اور جس میں باقی رہنا ہے، جس میں جو ہے سارے جہاں اور انہوں نے ساری جہاں والوں کے لیے ہدایت بننا ہوتا ہے، لہٰذا ان میں یہ عناصر اس طرح نہیں پائے جاتے جس طرح عام لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال پھر بھی 9 ازواج، 9 شادیاں کرنا، اس کی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج تھیں، پھر باندیاں الگ تھیں، تو اس کا بھی آپ کے سامنے ہے، اس کی وجہ بھی بیان کر دی جائے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ گھر کا دین سیکھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے اور اس کو آگے آنے والی امت تک پہنچا دیا جائے۔ دیکھیں خواتین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ساری باتیں بتا سکتے تھے کھل کر، اور نہ خواتین خود پوچھنے کی اتنی جسارت کر سکتی تھی اس ہوا والے ماحول میں۔ تو گھر کا دین جو ہے جو ایک تہائی دین ہے وہ کیسے محفوظ ہوا؟ وہ ان خواتین، ان ازواج کے ذریعے سے محفوظ ہوا۔ پانی نجس ہے یا نہیں ہے، غسل ضروری ہے یا نہیں ہے، اس طرح کے اہم ترین، غسل کب ضروری ہے، اور اس طرح کے اہم ترین مسائل کا جو ہمیں ثبوت ملا ہے، جس پر جو ہمیں احادیث مبارکہ ملی ہیں، وہ انہی ازواج مطہرات سے ملی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بڑا کردار ہے جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر،
کتنی بے شمار کتنی جو ہے بڑی تعداد میں ان سے احادیث منقول ہیں، اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے بڑی تعداد میں احادیث منقول ہیں۔ تو اور ایک اور بات جو تعدد ازواج یا کئی ساری شادیوں سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے خاندانوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ شادی جب ہوتی ہے تو صرف ایک مرد اور عورت کی ملاقات نہیں ہوتی، بلکہ دو خاندان ملتے ہیں، ان کے درمیان باہمی تعلق قائم ہوتا ہے، اور اس باہمی تعلق کے طفیل ان میں محبتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ تو اب جتنے بڑے بڑے قبیلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، یا جن جن علاقوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی تعلق قائم کیا، اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو گیا، اور اس محبت کی وجہ سے جو ہے وہ دین کے فروغ، دین کی اشاعت میں آسانی ہوئی۔ تو مطمع نظر بہر صورت بہر جو ہے نا یہی رہا کہ دین کو فروغ ملے، دینداری کو فروغ ملے۔ جو کام ہمارے آقا و مولا نے کیے وہ اسی بنیاد پر کیے۔ چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، ہم جتنا سبق ہوا ہے اسی پر اکتفا کریں گے، اور انشاءاللہ پھر کل ہماری ملاقات ہوگی اسی وقت پہ انشاءاللہ 4 بجے۔ پھر انشاءاللہ مزید روشنی ڈالیں گے ان دروس پر اور اسباق پر۔